السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بیان القرآن میں آج میں کروں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177۔ اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں نیکی کے جو بھی نیکیاں ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ اس عمل کے نیکی ہونے میں کی نفی نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی کا جو ظاہر ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل شے باطن ہے۔ ولیکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وملائکتہ والکتاب والنبیین، جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر۔ سب سے پہلے نیکی کی جڑ بنیاد بیان کر دی گئی ہے، یہ ایمان ہے، تاکہ نیت کو صحیح کر لیا جائے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہو۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر ہوا ہے، اور اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ تو یہ سوداگری ہوگی۔ اور آدمی اگر سوداگری اور دکانداری کر کے دنیا کی چیزیں بیچے تو دین تو نہ بیچے، دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے آخروی نجات کے اور اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصود نہ ہو۔ یوم آخرت کے بعد فرشتوں، کتابوں، انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا ذکر ہے، یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں۔ فرشتہ وحی کی صورت میں کتاب لے کر آیا جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ، ایک ماڈل، ایک آئیڈیل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انسانوں کے سامنے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے۔ نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جذبات میں ایک طرف کو نکل جاتا ہے تو کوئی دوسری طرف کو نکل جاتا ہے، تو ایک اسوہ سامنے ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کو فالو کر سکتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ خرچ کرے اپنا مال محبت کے باوجود، ذوی القربیٰ والیتامىٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ گویا نیکی کے مظاہر میں اولین جو ہے وہ انسانی ہمدردی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کا کوئی وجود نہیں۔ عبادات کے انبار لگے ہوں مگر دل میں کوئی بھی نرمی نہ ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنی ہیلپ کرنے کے لیے نہ انسان سوچے، تو پھر وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کرے نماز اور زکوٰۃ ادا کرے۔ حکمت دین ملاحظہ کیجئے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد جب بھی وہ عہد کر لیں۔ انسان کا سب سے بڑا عہد تو اس کے پروردگار کے ساتھ ہے، جسے کہ عہد الست کہلاتا ہے۔ پھر شریعت کا عہد ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے، پھر آپس میں جو ہمارے معاہدے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، اور اس کے بعد ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں نیکی اور تقویٰ کے کچھ اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید تقویٰ کسی مخصوص لباس، خاص وضع قطع کا نام ہے۔ یہاں قرآن حکیم میں نیکی اور تقویٰ کے حامل انسانی شخصیت کا کردار کو پورے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیت، انشاءاللہ آگے اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔